عشرہ ذی الحجہ میں کرنے کے کام: قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنا، مختلف قراء کی تلاوت سننا، نئی صورتیں حفظ کرنا، حفظ کی دہرائی، قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر پڑھنا یا سننا، معنی پر غور و فکر کرنا اور دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچانا۔ ذکر و دعا، تہلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام کرنا، صبح و شام کے اذکار کرنا، استغفار اور ذکر کی کثرت کرنا، درود شریف پڑھنا، مقبول اوقات میں دعائیں مانگنا، خصوصاً عرفہ کے دن نئی دعائیں اور اذکار یاد کرنا۔ صدقہ و خیرات، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، زائد از ضرورت چیزیں صدقہ کرنا، کوئی پسندیدہ ترین چیزیں اللہ کی راہ میں دینا، والدین، بیوی بچوں اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنا۔ خدمت خلق، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، پڑوسیوں کی خبر گیری کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ لینا، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانہ خدمت انجام دینا۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنا، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، قضاء شدہ روزے رکھنا۔ امید ہے کہ عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ نماز اول وقت میں ادا کرنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، ہر رکعت میں مختلف سورتیں پڑھنا، اشراق و چاشت کے نوافل پڑھنا، تہجد میں طویل قرأت کرنا، مردوں کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ متفرقات، نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کرنا، بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کرنا، گناہوں سے بچنا، اچھی کتب کا مطالعہ کرنا، مفید کتب و کیسٹس تقسیم کرنا۔ عید و قربانی، قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹنا، عید کے دن کی سنتوں پر عمل کرنا، عید کی نماز کا اہتمام کرنا، عزیز و اقارب سے ملاقات کرنا، اخلاص نیت سے قربانی کرنا، قربانی کا گوشت خود بھی کھانا اور دوسروں کو کھلانا۔ 1 ذی الحجہ سے لے کر 13 کی شام تک کثرت سے تکبیرات پڑھنا،